بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کے روزوں اور نماز کے متعلق صحابہ کرام پر اللہ تبارک و تعالی نے ایک بڑا عجیب انکشاف فرمایا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی قبیلے کے دو آدمی مدینہ منورہ میں آئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک پر اسلام کی دولت سے سرفراز ہوئے۔ ایک صحابی ہیں حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 10 مبشرہ صحابہ میں سے، ان 10 صحابہ میں سے جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی محفل میں جنتی ہونے کی بشارت بتائی، اور یہ بشارت متواتر روایات سے ثابت ہے۔ ویسے تو بہت سے صحابہ ہیں جن کا نام لے کر آپ نے فرمائی جنتی ہیں، اور ویسے تمام صحابہ کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، کہ ہر ایک سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا۔ لیکن یہ جو 10 صحابہ کا ذکر آتا ہے جنہیں ہم 10 مبشرہ کہتے ہیں، وہ 10 صحابہ ہیں جن کو ایک ہی محفل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، اور ان کی بشارت متواتر روایات سے اتنا مشہور ہے کہ اس کو کوئی جھٹا نہیں سکتا۔ تو یہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ جو 10 مبشرہ صحابہ میں سے، ان کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ٹھہرایا۔ ان میں سے ایک ذرا صحت مند تھے، مستعد تھے، وہ تو چند ہی دن رہے، اس کے بعد جہاد میں چلے گئے اور شہید ہو گئے، اور ان کی تدفین ہو گئی، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اور یہ جو دوسرے تھے یہ تھوڑے جسمانی اعتبار سے کمزور تھے، تو بہرحال ان کا 1 سال بعد انتقال ہوا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیونکہ یہ ٹچ رہے، ان کے گھر میں رہے تھے، تو جب ان دوسرے ساتھی کا انتقال ہو گیا 1 سال بعد، تو یہ جو ان کے میزبان تھے حضرت طلحہ، انہوں نے بڑا عجیب خواب دیکھا۔ خواب یہ دیکھا کہ یہ خود اور وہ دونوں ساتھی جنت کے دروازے پہ کھڑے، اور دروازہ کھلا، اور اس بندے کو پہلے اندر بلایا گیا جو 1 سال بعد جس کا طبی طور پر جو فوت ہوئے تھے، اور جو شہید ہوئے تھے ان کو ایک دفعہ دروازہ بند ہو گیا، پھر دروازہ کھلا، پھر ان کو بلایا گیا، تو اور ان سے یہ کہا گیا کہ تمہارا ابھی وقت نہیں ہوا۔ تو یہ خواب دیکھ کر بڑے حیران ہو گئے۔ ان کو حیرانی اس بات پر تھی کہ وہ جو شہید ہوا تھا اس کو پہلے جنت میں جانا چاہیے تھا، اور جو طبی طور پر فوت ہوئے ان کو جنت میں بعد میں جانا چاہیے تھا۔ خیر یہ ذکر صحابہ کرام میں چلا، پھر صحابہ کرام کو پتہ تھا کہ اس مشکل کا حل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے، تو صحابہ کرام خود جمع ہو کر آپ کے پاس آئے، اور آپ سے آ کر یہ پورا خواب بتایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ وہ جو 1 سال بعد فوت ہوا تو اس نے 1 سال رمضان مبارک کے روزے بھی رکھے، اور 1 سال تک اس نے نمازیں بھی پڑھی۔ آپ نے تو فرمایا عربی زبان میں کہ 6000 رکعتیں اور اتنی قضا کر کے بیان کیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ سال میں مہینے کے 29 دن بھی لگائیں تو
تو پھر 6960 رکعتیں بنتی ہیں صرف فرض اور وتر کی۔ اور اگر مہینے کے 30 دن لگائیں، جن جن مہینوں میں 30 دن بنیں گے تو ہر دن کے حساب سے فرض اور وتر میں 20 رکعت کا اضافہ ہوگا۔ اور پھر ظاہر ہے کہ صحابہ کرام تو صرف فرض اور وتر تو نہیں پڑھتے تھے، صحابہ تو اپنے قائد کو دیکھتے تھے کہ سامنے تو اللہ کے محبوب تھے، وہ اللہ کے محبوب تہجد پڑھتے تھے، صحابہ تہجد پڑھتے تھے، اشراق پڑھتے تھے، صحابہ اشراق پڑھتے تھے، چاشت پڑھتے تھے، ابابین پڑھتے تھے۔ تو بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حل بتایا کہ دیکھو وہ ایک سال میں اس کے رمضان کے روزے بھی زیادہ ہوئے، نمازیں بھی زیادہ ہوئی، اس کی برکت سے اللہ پاک نے اس کو جنت میں پہلے داخل کیا۔ لیکن یہاں اس حدیث پہ اشکال پھر بھی رہتا ہے کہ شہید کا مقام تو پھر بھی اونچا، جیسے صحابہ کرام کو اشکال پیش آیا تھا۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ یہ جو بندہ 1 سال بعد فوت ہوا تھا یہ شہید تو نہیں ہوا، لیکن یہ مرابط تھا کہ یہ رات کو مدینہ منورہ کی حفاظت کے لیے پہرا دیتا تھا۔ جہاد میں تو نہیں گیا، لیکن مدینہ منورہ میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے یہ پہرا دیتا تھا۔ اس پہرے کی برکت سے اللہ نے اس کو شہادت کا مقام بھی دیا، اور 1 سال زیادہ نمازیں پڑھی، رمضان کا 1 مہینہ روزہ رکھا، تو مقام شہادت کا مدینہ منورہ کے مسلمانوں کا پہرا دینے کی وجہ سے پایا، اور پھر اس سے اونچا مقام نماز اور رمضان کی برکت سے پایا۔ تو بہرحال وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں کہ جن کو اللہ پاک یہ سعادتیں دے رہے ہیں۔ اور زندگی تو سب کے پاس ہے، زندگی سب کی گزر رہی ہے، لیکن جن کی زندگی نیک اعمال میں گزر رہی ہے وہ زندگی اس زندگی سے بہتر ہے جو اللہ کی معصیت میں گزر۔ ایک لمحے کی زندگی اللہ کی اطاعت والی وہ نافرمانی کے کئی سالوں کی زندگی سے بہتر ہے، ایک لمحہ اللہ کی۔ اللہ پاک سب کو نصیب فرمائے۔ اب ایک مسئلہ بھی نماز کے بارے میں سماعت فرما لیں، مغرب کی نماز کا۔ کل ایک ساتھی نے پوچھا اور کہا کہ جی آپ صبح بتائیں۔ تو مسئلہ یہ کہ اگر کوئی بندہ مغرب کی نماز میں امام کے ساتھ آخری رکعت میں شریک ہوتا ہے، اب مغرب میں ہوتی کل 3 رکعتیں، گویا کہ 1 رکعت تیسری رکعت امام کے ساتھ پڑھی، تو باقی 2 رکعتیں کیسے پڑھے گا؟ تو باقی 2 رکعتیں اس سے پڑھے گا کہ اس کی یہ پہلے والی 2 رکعتیں ہیں، تو اس میں یہ ہوگا جب یہ کھڑا ہوگا تو پہلی رکعت اب جب پڑھے گا ثنا سے شروع کرے گا، پھر اعوذ باللہ، بسم اللہ، سورہ فاتحہ، سورت ملائے گا، پھر رکوع سجدہ کر کے بیٹھے گا، تشہد کرے گا۔ کیوں؟ اب اس کی 2 رکعتیں ابھی ہوئی ہیں، جیسے 2 رکعتوں میں تشہد ہوتا ہے، اب اس کی 2 ہوئی ہیں تو تشہد کرے گا، تشہد میں بیٹھ کر تشہد پڑھ کے پھر کھڑا ہو کے جو رکعت پڑھے گا اس رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملائے گا، اور پھر بیٹھ کر اپنا سلام پھیرے گا۔ دوبارہ اللہ میں سمجھنے کی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔